بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے نگاتا میں اتنی دور سے تشریف لائے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ آج روزہ افطار کریں. مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سے وعدہ بھی تھا بالکل، کہ ہم ہاں، ان ہم شاء نے اللہ ریکویسٹ تعالیٰ کی چکر لگائیں گے. تو اپنے وعدے کے مطابق ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آگے بڑا دل خوش ہوا کہ ہمارا بھی اس شہر سے تعلق ہے. جی بالکل. اور کافی عرصہ اس شہر نے ہمیں عزت دی، ہمیں کاروبار میں ترقی دی. تو آپ سب بھائیوں کے ساتھ ہی ادھر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جس طرح ہم کوچیکی میں رہ رہے ہیں اسی طرح ہمارا دوسرا شہر نگاتا بھی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے ان سے. اسی تعلق سے ہم ہمیشہ آپ سے رابطے میں. جی 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 بالکل. تو ماشاء اللہ آپ کی تو کاوشیں کوششیں کمیونٹی کے لحاظ سے بھی کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو آج کل آپ نے نگاتا اسلامک سینٹر کے حوالے سے آپ کو ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ جو ہے خدمت کر رہے ہیں دین کی. اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے. آمین. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملک علا یار صاحب ہیں. تو ان سے ہم کچھ چند اس مسجد جو بن رہی ہے، یہ ایک مثالی مسجد ہے اس علاقے میں بھی اور جاپان کے اندر بھی. تو بڑی خوبصورت مسجد جو ہے وہ تعمیر کے میرا خیال ہے 50% سے 80% سر ہو گیا. 80% ہو گیا. بس صرف اب دیواریں اور الیکٹرک فٹنگ وغیرہ، باقی وہ ساری چیزیں تیار ہیں. اب تو وہ ساتھ انہیں شیٹیں وغیرہ لگانی ہیں. بالکل 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 بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ کتنا ٹوٹل اس کا پروجیکٹ تھا اس کا ایسٹیمیٹ؟ یہ سر 6000 مان جو ہے 6000 مان کا پورا پروجیکٹ ہے. کمپلیٹ 2 فلورز پہ گنبد اور مینار کے ساتھ. تو ماشاءاللہ ہم 5000 مان جو ہے وہ ہم نے کر لیے ہیں اور انشاءاللہ باقی 1000 مان کا بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں انشاءاللہ ہو جائے گی آپ کے تعاون سے اور آپ کے دوستوں کے. پچھلی دفعہ ہم آکشن گئے تھے، وہاں پہ بھی آپ نے انٹروڈیوس کرایا. بس وہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جو وزٹ کیا یوکوہاما کا وہ بڑا مطلب حوصلہ افزا رہا ہے وہاں کا. بالکل. تو اس کی اطلاع مجھے محبوب بھائی سے بھی ملی ہیں. جی جی. تو بڑا دل خوش ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سبب بناتا جائے گا. اور جو ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں رہ گیا، یعنی کہ 10% کہہ لیں. میں تو کہتا ہوں آپ تو 80% کہتے ہیں مکمل ہو گیا. میں کہتا ہوں 10% صرف رہ گیا. بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو ہیں جاپان میں جتنے دوست جہاں تک ابھی تک نگاتا اسلامک سینٹر کی ٹیم نہیں پہنچی، ہم چاہتے ہیں کہ جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان کے پاس خود پہنچے یا اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں، یا جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو اللہ کے گھر کے لیے انہیں آنا ہے تو آپ کوآپریٹ کریں. یہ تو صدقہ جاریہ ہے ہمیشہ کے لیے، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دیتا رہے گا. تو اس کے علاوہ آپ کے کتنے دوست ہیں اس ٹیم کا حصہ جو آپ کی کمیٹی کے؟ یہاں پر سر ہم شوکی ہوجن جو مذہبی ادارے کے طور پہ جاپان کے مذہبی اوقاف کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، جو جاپان کے تمام مذہبی جو ان کی اپنی بلڈنگز ہیں اوتیرا وغیرہ جس کا کنٹرول وہ سنبھالتے ہیں. تو یہ اسلامک سینٹر نگاتا کے نام سے رجسٹرڈ ہے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہمیں تمام اختیارات حاصل ہیں کہ ہم یہاں پہ شادی رجسٹرڈ کریں، مسلم سرٹیفکیٹس ایشو کریں لوگوں کو، اور ایک مثالی اسلامی ادارے کے طور پہ ہم ہر سال یہاں پہ مختلف پروگرامز کرواتے ہیں جس میں جیپنیز کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں. مثلا جب علاقے کی صفائی ہوتی ہے، جنرل کلیننگ جس میں جو شیک شو کرواتا ہے اس میں ہم اپنی ٹیم لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عید کے دن ہم بڑا پروگرام کرتے ہیں اور ہم میڈیا کو بھی انوائٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ 147 لوگوں کی جو میرے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں نگاتا صوبے میں 147 ہیں، جس میں بچے شامل نہیں ہیں، صرف اڈلٹ جو ہیں، عورتیں بھی شامل نہیں ہیں. تو کمیٹی جو یہاں پہ ہم الیکشن کرواتے ہیں 1 پرسن 1 ووٹ کی بنیاد پہ، جن لوگوں کا ایڈریس رجسٹرڈ ہے نگاتا کین کا، اور وہ لوگ 100% لوگ آ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اور یہ تقریباً پچھلے 8 سال سے الیکشن ہم کروا رہے ہیں. میرے سے پہلے 2 ہمارے صدر تھے لوگ، یہ دوسری ٹرم میں الیکشن باقاعدہ جیتا، ایک طریقے سے لوگوں نے منتخب کیا. میرے ساتھ میری ٹیم میں ایک خزانچی ہے، صدر اور خزانچی کا براہ راست الیکشن ہوتا ہے، اور باقی ہمارے ساتھ 5 ممبر ہیں. نہیں، نامزدگی ایک کی بھی نہیں. تو یہ تمام باقاعدہ ایک الیکشن کمیشن بنا کے ہم ادھر الیکشن کرواتے ہیں. ایک بندے کا پورے دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تاکہ یہ
جو ایک اسلام کے نام پہ جو ادارہ بنے گا اس کی بہتر نمائندگی ہو. اور میں بہت جو خصوصی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ابھی دیکھیں گے بھی یہاں پہ کوئی مسلک یا کسی عقیدے کی وجہ سے ہم کوئی تفریق نہیں کرتے, اس لیے یہ ایک اسلامک سینٹر ہے, تو یہ کلچرل سینٹر بھی آپ کہہ لیں. انشاءاللہ جو یہاں پہ جتنے بھائی ہیں ہم سب کو فریلی جو ہے وہ اپنی مذہبی رسومات اس کی نماز پڑھنے کی جیسے مرضی پڑھے اس کی اجازت ہے ان کو. اور دوسرا میں نے آپ کو یہ میں بتانا ناظرین کو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے پیش کریں لوگوں کے سامنے, جس کا کہ ہم پچھلے 3 مہینے سے نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی گیا, آپ کو بتایا, کنکریٹ طریقے سے بتایا, اور تو تمام لوگ تمام بھائی جو ہیں جاپان میں وہ سارے مدد کرتے ہیں. لیکن ایک تو خلوص نیت کی بات ہے, دوسرا آپ کس طریقے سے اپنا پروجیکٹ لوگوں کو بتاتے ہیں, اور اگر آپ پوری تفصیل آپ کے پاس ہو, نقشے ہوں, بلڈنگ کی تصاویر ہوں, تو جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, اللہ کا ایک اور گھر بننے جا رہا ہے ان کے سامنے, تو لوگ بہت فراخ دلی سے مدد کرتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں. تمام لوگ جدھر جدھر بھی ہم گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے ویلکم کہا, اور فریقومیوں بھی کی, نگاتا کے لوگوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے ہمیں پہلے بھی پیسے دیے, جس کی وجہ سے یہ تقریباً 700 صوب و زمین جو ہے میرے خیال میں جاپان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے خریدی پورٹ کے بالکل نزدیک, اور انشاءاللہ یہ جب مسجد بنے گی تو یہ کمیونٹی جو جیپنیز کمیونٹی ارد گرد کی, ان کی اور ہماری جو مسلمان لوگوں کی آپس میں انٹریکشن ہے, اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سپورٹ تقویت ملے گی بالکل. اور لوگوں کو اسلام کو بہتر سمجھنے کی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے یہاں پہ کہ وہ اسلام کا ایک بہترین امیج جو ہے وہ لے کے جائیں, اور انہیں پتہ چلے کہ ہم ایک پرامن معاشرہ ہے, پرامن لوگ ہیں, اور ہم اپنی مذہبی جو نماز کی ادائیگی ہے کونے پہ کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں کسی کو کوئی کمپلین نہیں ہے, اور تمام لوگ انتہائی اور اسلام تو مذہبی جو ہے وہ امن کا پیغام میسج ہی محبت کا دیتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ہے آپ کی کوششیں ہیں. تو یہ پروجیکٹ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا؟ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی اس 1 رمضان کو کمپلیٹ ہونا تھا, لیکن بیچ میں تھوڑا سا چونکہ جیپنیز کمپنی کو محراب کا نہیں پتہ تھا نیچے, اور 1-2 اور چھوٹی موٹی جو بیس انڈرسٹینڈنگس تھی, جس کی وجہ سے ہمیں نقشہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑا, تو اس کی وجہ تھوڑا لیٹ ہو گیا. لیکن انشاءاللہ ہم عید کی نماز جو ہے نیچے والے فلور میں پڑھیں گے, وہ کورڈ ہو جائے گا. تو میکسیمم جو ہے 2 مہینے کے بعد ہم جو ہے ایک بڑی سیریمنی کریں گے. رانا صاحب آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے, اور تمام جو جاپان کے سارے جو نوٹیبل پاکستانیز ہیں ان کو بھی بلائیں گے. سفیر پاکستان کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. یہ زمین لے کے اور شروع سے کنسٹرکشن کچھ چند مساجد کی ہوئی ہے جاپان میں, بہت سارے لوگوں نے صرف بلڈنگز لے کے اس کو ریفارم کیا ہے. انشاءاللہ یہ جاپان کی جو اسلامی ہسٹری ہے, کہہ لیں نا آپ جیسے ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, یہ 0 میٹر ہے. جی 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 بالکل, ہر چیز برانڈ نیو ہے اس کے اندر. پورا پروجیکٹ وہ یاما کی مسجد ماشاءاللہ اچھی ہے, بنی ہوئی, لیکن وہ بھی ایک بلڈنگ تھی پرانی, بالکل بالکل, اور وہ بلڈنگ خریدی گئی ہے, اور اس کو بعد اس کو ریفارم کیا. جی. لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک مکمل ایک اس کے کل قابلہ سیمنٹ کوئی چیز لگ رہی وہ نہیں لگ رہی. بالکل بالکل, اور اس کی لائف بھی لمبی ہوگی انشاءاللہ 50 سال کی تو ان کی گارنٹی ہے. اچھا, تو لیکن یہ چونکہ لوہے سارا کنکریٹ کا اور لوہے کا, جی, اس کو تو میرا 100 سال بھی کوئی خطرے والی بات یہ ایلومینیم کی ہم نے چھت ڈلوائی ہے, جو کہ جیپنیز کمپنی کے مطابق 3 میٹر تک اگر برف اوپر جم جائے پھر بھی یہ چھت محفوظ ہے انشاءاللہ. تو تمام مراحل جو ہیں وہ ہم اس کو چونکہ سب کی مسجد ہے تو بڑی دیکھ بھال کے اور سارے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے انشاءاللہ تو ہم اس کو تیزی سے اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل کرنے کی کوشش میں ہیں. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. اور یہ بڑی اچھی بات, اب ہم گفتگو سے پہلے جب اوپر آ رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ مسجد کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا, کوئی ٹیڑھا پن نہیں اس میں. کوئی جب شروع میں بنا رہے تھے تو ہم سامنے بنا رہے تھے, اس کے اندر سے پھر صفیں ٹیڑھی ہو جانی تھی. تو وہ ایک ہمارے لیے تو چونکہ ہمارا یہ دینی مسئلہ ہے, ہمارے لیے تو ٹھیک ہے. جو باہر سے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو ایک عجیب سی لگتی ہے لوکیشن. تو پھر ہم نے میٹنگ کی اور ایک تجویز میں نے دی پرسنلی کہ مسجد کو ہم قبلہ رخ بناتے ہیں. جگہ ہمارے پاس بہت بڑی ہے,
اور ویسے بھی میرے خیال میں شاید مسئلہ بھی دینی طریقے سے یہ ہے کہ اگر آپ نئی مسجد بنا رہے ہیں تو وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. تو اگر مجبوری نہ ہو، جیسے آپ نے کوئی بلڈنگ لے کے ریفارم نہیں کی اور مجبوری نہیں ہے، تو مسجد قبلہ رخ ہو تو وہ خوبصورت بھی لگے گی. اور مسجد کی خوبصورتی تو اس کے اندر عبادت کرنے والے لوگوں سے ہے. تو ہم جاپان میں کوئی یہ اور اس کی کوئی جگہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. بالکل وہ جب صحیح رخ سے بنیں گی تو پوری کی پوری جگہ جو ہے استعمال ہوگی. اور انشاءاللہ جو پیچھے تھوڑی سی ہماری اس ڈیزائن کی وجہ سے جگہ بچ رہی ہے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ میت کو نہلانے کے لیے بندوبست کریں گے. ایک جگہ بنائیں گے اور ساتھ میں وضو کی جگہ بالکل باہر ہے، تو باتھ روم سے بھی بالکل باہر ہے. انشاءاللہ جگہ ہمارے پاس بہت ہے جو ہم. اور یہ جو پرانی آپ اپنے مسجد اب تک استعمال کرتے رہے ہیں، اس کا کیا؟ اس کا انشاءاللہ سر ہم وہاں سے اٹھا کے تو جو اس کارنر پہ بالکل اینڈ پہ وہاں پہ گاڑیاں پارک نہیں ہو سکتی، وہاں پہ لے جائیں گے. اور پھر پروگرام یہ ہے بالکل کہ اس کو ہم کچن کے طور پہ استعمال کریں گے. کھانا وغیرہ جو اجتماعی طور پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم افطار میں فل فلیج جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے وہاں پہ تندور لگا ہوا ہے اور تازہ روٹیاں لگا رہے ہیں. تو تقریباً 100 لوگ ہر روز یہاں پہ افطاری کرتے ہیں. اور افطاری کے بعد ہم پورا ڈنر دیتے ہیں، کمپلیٹ ایک ڈش اور کھانا ایک مکمل، جس طرح آپ کو کسی اچھی جگہ پہ کھانا مل سکتا ہے اس اسٹینڈرڈ پہ ہم کھانا دیتے ہیں. تو کوئی اپیل کرنا چاہیں آپ ناظرین کو مسجد کے بارے میں؟ بالکل. میں رانا صاحب ہمارے مشہور و معروف سوشل ورکر ہیں، عباسی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور آواز حق جو ہے وہ بہت وائڈلی پڑھا جاتا ہے، میں تو خود اس کا قاری ہوں. تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ بن رہا ہے. اگر آپ یہاں پہ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ روزہ کھولیں، تمام جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، بات کریں. اس مسجد میں جو بھائی اب جو حصہ لگا رہے ہیں نا، تو یہ بننے والی مسجد کے اندر لگانے والے پیسے کسی بنی ہوئی مسجد کے انتظام کرنے سے میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہے. چونکہ اب جو آپ نے ایک اینٹ یا ایک جو آپ جو کچھ دیں گے نا، یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا. اور جب تک قیامت تک مسجدوں میں قائم رہنا ہے. اور آپ کے پیسے بھی جو آپ اس میں لگائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی آخرت میں بہت بھلائی کا سبب بنے گی. اپنے والدین کے نام پہ آپ دیں، والدہ کے نام پہ دیں، اپنے رشتہ داروں کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پہ دیں، بچوں کے نام پہ دیں. تو یہ انشاءاللہ اللہ کو جب آپ دیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو اس کا کئی گنا جو ہے وہ ریٹرن کریں گے. اور ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہم تو ڈیلی بیس پہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بھائی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہیں یا جو مسجد کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کے تمام بھائیوں کے کاروبار ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، وہ کبھی بھی کسی تنگی کا شکار نہیں ہوتے. تو یہ میرا پیغام ہے. انشاءاللہ بہت مہربانی سر، آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.